اس لیے کہ آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی عشاء کی. جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، 2 سنت پڑھیں گے، 3-4 رکعت جب تراویح کی چلی جائے گی، پھر آپ جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ پہلے تو تراویح پوری کریں گے آپ. تو جب آپ تراویح پوری کریں گے تو جماعت کہاں؟ جماعت ختم ہو چکی ہوگی. لہذا عقلی طور پر بھی اگر آپ حساب لگا لیں تو جس شخص نے فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس کو چاہیے کہ وہ وتر بھی باجماعت نہیں پڑھے گا. بڑی مساجد میں دیکھا گیا کہ لوگ تراویح کے دوران اپنی اپنی سہولت کے مطابق الگ الگ جگہ پر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. اچھا، صف ترتیب وار پوری نہیں کرتے. شرط اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ دیکھیے، کوئی ہوا کھانے آپ جاتے ہیں وہاں مسجد میں، یا تفریح لینے آپ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو مزہ آ رہا ہو وہاں آپ کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. شرط یہ صفیں مکمل ہونی چاہیے. اگلی صفوں میں اگر جگہ خالی ہے، پچھلی اگر آپ نے صفیں گویا ترتیب دی تو سب کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لہذا بڑی طریقے کے ساتھ میں صفوں کو پورا کیا جائے، اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں آپ کہ جہاں آپ کو سہولت ہو نماز پڑھیں، تو ایسے شرم نہیں ہوگی. بلکہ بسا اوقات اگر آپ جماعت سے اتنے دور ہو گئے کہ جتنا فاصلہ کوئی ایک گاڑی گزرنے کے لیے ہو، اس قدر فاصلے سے آپ کی امام کی اقتدائی سرے سے درست نہیں ہوگی. لہذا صفیں مسلسل ہونی چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. سامنے اگر کوئی جگہ ہو بغیر اسے پر کیے، آپ سوچیں کہ یہاں ہوا زیادہ آتی ہے تو خالی آپ ہوائی کھایا کیجئے تراویح پڑھنے کی، پھر کیا ضرورت؟ لہذا یہاں اپنی مرضی کو دخل نہیں ہے، بلکہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق صفوں میں بڑی ترتیب سے کھڑے رہ کر نماز پڑھنا، یہی جماعت کا حکم. اچھا، بعض حضرات زندگی میں ہی اپنی آنکھوں کا عطیہ وصیت کر جاتے ہیں. نیز اعضاء کی پیوند کاری کا شرعی حکم کیا ہے؟ علامہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ خون کا عطیہ دینا شرعن کیسا ہے؟ یہ 2 سوال. ایک سوال تو یہ ہے کہ آنکھوں کا عطیہ اور اعضاء کی پیوند کاری. محترم حضرات، اگرچہ یہ مسئلہ بڑا جدید ہے اور ماڈرن قسم کی دنیا والے مولویوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، ایک آدمی آنکھ والا ہے، وہ اگر مر گیا، ایک آدمی بالکل اندھا ہے، اگر اس کی آنکھ مرنے کے بعد نکال کر اس کی آنکھ میں لگا دی گئی، یہ کتنی اچھی بات ہے. دیکھیے صاحب، ایک اندھا آدمی ہے اور اس کی آنکھ بینا ہو گئی. سب سے پہلے تو آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا تمہیں بناتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اندھا بنایا، اس کا اندھا رہنا ہی ٹھیک ہے. اگر کسی کو لنگڑا بنایا، اس کا لنگڑا رہنا ہی ٹھیک ہے. کسی کو کانا بنایا، اس کا ویسا رہنا ٹھیک ہے. میں حدیث عرض کرتا ہوں، مشکاۃ شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابینے کو دیکھا، دونوں آنکھوں سے اندھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے جتنے ساتھی تھے وہ تو نہا رہے تھے سمندر میں، اور یہ بیچارہ اندھا سب کے کپڑوں کی نگرانی کر رہا تھا بیٹھ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا باری تعالیٰ، اگر تو اسے بھی آنکھ دے دے، یہ بھی انہی کی طرح نہائے گا، انہی کی طرح عیش لوٹے گا، انہی کی طرح جناب یہ گویا تفریح کرے گا. رب کریم نے فرمایا، موسیٰ اسے ہم نے ٹھیک بنایا، اگر تم سفارش کرتے تو آنکھ دیے دیتے. حضرت موسیٰ کی سفارش پر اندھے کو آنکھ مل گئی. اب جب اس کی آنکھیں روشن، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، ادھر سارے نہانے والوں کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. جو نہا رہے تھے سارے کپڑے سمیٹ کر بھاگ گیا. تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جسے اللہ نے بنایا بڑے ٹھیک طریقے سے بنایا. سمجھے آپ؟ اس کے بعد اب آئیے اس مسئلے کی شرعی نوعیت. آپ جب اپنی آنکھ وصیت کر جائیں کہ نکال لی جائے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کی آنکھ ہے کب؟ یہ اعضاء اللہ نے آپ کو برتنے کے لیے دیے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں دیے. سمجھے؟ یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ بھوک لگے چلو ایک کان فروخت کر لو روٹی کھا لی جائے. آپ نے دیکھا پیسوں کی ضرورت، چلو یہ ایک آنکھ بیچ دی جائے تاکہ گزارا ہو جائے. تو یہ آپ کو اعضاء اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں کہ جو آپ اسے فروخت کریں. اور اس کے بعد شرعاً جب آنکھ کسی میت کی نکالی جائے تو اللہ اکبر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ درس دیا کہ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، کسی شخص کو دیکھا کہ وہ قبر والے اس طرح کونی سے ٹیک لگائے بیٹھا. حضور نے فرمایا، اٹھ
کیوں قبر والے کو ایذا دے رہا, کیوں قبر والے کو پریشان کر رہا؟ مجھے بتائیے وہ دین کہ جو قبر والے کی عظمت سکھاتا, جو قبر پر پیر رکھنے کو منع کرتا, قبر سے ٹیک لگانے کو منع کرتا, وہ دین کسی کی آنکھ نکالنے کی کب اجازت دے؟ نہیں نکالی جا سکتی آنکھ, شرن یہ ناجائز ہے. اچھا پھر بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ صاحب دیکھیے میڈیکلی طور پر ہم نے تحقیق کی تو ایک اندھا آدمی اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی ہے, جس میں حرج کیا؟ تو آپ دیکھیے خود ڈاکٹروں کے درمیان تضاد میں بیان کرتا ہوں آپ سے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. یہ نہ کہیں کہ خالصتاً مولویانہ گفتگو ہے. مجھے بتائیے صاحب کہ یہ ساری اعضاء جتنے بھی بدن کے ہیں یہ سب کام کے, مثلا پسلیاں یہ بھی کام کی, جگر آپ جانتے ہیں کہ امیٹیشن جگر بنانے پر ڈاکٹروں نے بڑا ورک کیا مگر سب ناکام ہو گئے. کہتے ہیں کہ جگر جیسی بناوٹی چیز وہ نہیں بنا سکے. دل ابھی چل رہا ہے, گاڑی چل رہی ہے, کسی کو لگاتے کوئی ہفتے تک چل جاتا ہے, 15 دن تک چل جاتا ہے, لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے فتویٰ دے دیا کہ آنکھ نکال لی جائے, کل کو ہوا جناب دل کا مسئلہ, انہوں نے کہا جی دل بھی نکال لیا جائے. پرسوں یہ طے ہوا کہ پھیپڑے کی بھی ضرورت ہے, انہوں نے کہا پھیپڑا بھی, تو جس آدمی کے یہاں کوئی آدمی مر جائے اس غریب کا تو پھر اچھا خاصا کام ہو جائے کہ سارے قصائی وہیں جمع ہو جائیں. کسی کو دل کی ضرورت ہوگی, کسی کو پسلیوں کی ضرورت ہوگی, کسی کو آنکھ کی, کسی کو کان کی, تو مرنا کیا ایک آفت بن جائے, مرنا تو ایک آفت بن جائے گا. اچھا اب آپ آئیے, سائنس کی روح میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, سائنسی طور پر اگر آپ تحقیق کریں تو یہ ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس مجھے بتائیے اس بات کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کہ صاحب مردے کو زندہ کیا جائے. بھی جلسہ ختم کر دیں اس کو, میں دلچسپی اگر لوگوں کی نہیں ہے تو میں اس کو ختم کر دوں. ہاں بھائی دیکھیے, ہاں کیونکہ میں اصل میں پورا 1 گھنٹہ اپنا لے چکا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی تھک گئے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں تاکہ سلام پڑھ لیا جائے. تو آپ کی طرف سے تو کوئی جناب بس ٹھیک. اچھا جناب سائنسی اصول سے بھی غلط. سائنس مردے کو زندہ کرنے پر کتنی گویا کس قدر جد و جہد کر رہا. چلیے صاحب اب سائنس نے مردہ زندہ کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا بقول سائنسداں حضرات کے کہ صاحب مردہ زندہ ہونے لگ گیا. اچھا صاحب اب آئیے, مردہ زندہ ہونے کا مقیاس حرارت پتا چل گیا, مردہ زندہ ہونے کا طریقہ کار نکل آیا. اب آپ جب پہنچے قبر میں مردے کو زندہ کرنے, اب جب آپ نے اسے زندہ کیا تو دل نہیں غریب کا, آنکھیں اس کی نہیں, پھیپڑے پہلے سے لوگ لے گئے, پسلیاں پہلے سے لے گئے. یہ سائنسداں حضرات خود سر جوڑ کر بیٹھے کہ جب مردہ زندہ کرنے لگیں گے آپ تو کریں گے کس کو زندہ؟ اس کا تو سارا آپریشن ہو کر کے سارا ہزاری بار ہو گیا ہوگا, تو آپریشن کر کے سارا آپ نے نکال دیا, تو زندہ کیسے کریں؟ یا تو مردے کو زندہ کرنا چھوڑ دو یا اعضاء کی پیوندکاری چھوڑ دی جائے. تو خود یہ سائنسداں حضرات میں یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک طرف مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سارا خالی کر کے خالی اس کو گویا دفن کر رہے ہیں, تو اس میں خود تضاد پایا جاتا. تیسری بات, دوسرا جو سوال کا آپ کا حصہ ہے خون دینے کا, ابھی تک علماء نے اس بات پہ اتفاق نہیں کیا کہ خون دینا جائز ہے. اعضاء کی پیوندکاری, خون دینے کا مسئلہ خود علماء کے مابین ابھی بحث میں ہے, اور آج تک جو علماء فتوے دیتے ہیں وہ یہی کہ اعضاء کی پیوندکاری اور خون دینے کا مسئلہ اپنی نوعیت کا اسی طرح ہے کہ خون دینا ناجائز اور اعضاء کی پیوندکاری بھی ناجائز. اچھا جناب یہ دیکھ لی بھائی کسی کی دل آزاری نہیں ہو, کیونکہ سوال آیا. کہتے ہیں کہ اہل سنت جنتی ہے تو دوسرے عقیدے کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ تو سب کو آپ جانتے کہاں جائیں گے, اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے, سب کوئی پتا نہیں. اچھا جی, روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے, اور سر میں تیل لگانا, کپڑے پر عطر لگانا کیسا ہے, آنکھوں میں سرما لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں, سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں, کپڑے پر عطر بھی لگا سکتے ہیں, اور آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں. نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے. تو اتنا زیادہ وضاحت ہو گیا, لیکن پھر بھی آپ سن لیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں اللہ تبارک و تعالی علم غیب سے نوازے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گویا لوگوں میں سے اپنے نبیوں کو اس معاملے کے لیے چھانٹ لیتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوا عالم الغیب
فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تیسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ہوا علی الغیب بضنین، ہمارا رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ چوتھی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، ایک اور جگہ ارشاد ہوا ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ خبر غیب کی ہے اور یہ تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ یہ واضح 5-6 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب سے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ بالکل ممکن ہے، بے شمار لوگوں نے دیکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی خواب میں ممکن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں 99 مرتبہ کیا۔ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے سوائے اللہ کے، تو کیا ڈاکٹر سے بھی مدد نہیں مانگی جائے؟ کوئی مقدمے میں پھنس جائے تو وکیل سے بھی مدد نہ مانی جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی یہ فاعل حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو یہ قوت اور طاقت دی ہے، بغیر اللہ کی عطا کے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے اولیاء انبیاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جنگل میں کہیں تم اپنے آپ کو بھٹکا ہوا پاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو فرمایا گیا کہ اعینونی یا عباد اللہ، زور سے آواز لگاؤ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا گیا کہ وہ مدد کیا جائے گا۔ اچھا جی، مزارات پر مدد مانگنی کیسی؟ وہی دونوں کا ایک ہی حال ہے، اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ لی جائے۔ اچھا جی، تیجا 10واں 40واں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بیان کریں۔ اصل میں یہ تیجا 10واں 40واں بلا وجہ آپ نے اس کو آپ کو اس نے پریشان کر دیا۔ اصل مسئلہ ایصال ثواب، کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ جس سے آپ کے مرحوم جو لوگ انتقال کر گئے انہیں ثواب ملے، وہ 10ویں کی صورت میں ہو، 40ویں کی صورت میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہو، آیت کریمہ کی تلاوت کی صورت میں ہو، کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، حج بدل کی صورت میں ہو، کنواں کھودنے کی صورت میں ہو، سبیل لگانے کی صورت میں ہو، غربا کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، ہر طریقے سے ایصال ثواب کر سکتے۔ معتکف جمعے کے دن غسل کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں؟ محترم حضرات، اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مسلک یہ ہے جس پر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ جمعے کا غسل اہل سنت حنفی حضرات کے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے، لہذا کوئی شخص معتکف غسل کرنے کے لیے جو جمعے کا غسل ہے اس کے لیے نہیں جا سکتا۔ البتہ ناپاکی کا غسل اگر ہے اسے تو وہ کر سکتا ہے، اور لیکن اس قسم کا غسل کہ جو نفل ہے یا سنت ہے یہ غسل وہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر کوئی معتکف یعنی جو اعتکاف میں ہے وہ اگر باوضو ہے تو ثواب کی نیت سے وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ جو وضو ہے اسی سے وہ نماز پڑھے، وہ سوچے کہ چلو مغرب کی نماز پڑھنے کوئی تازہ وضو کر لیا جائے تو اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں۔ اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں لیکن بریلوی حضرات 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ وضاحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں 20۔ اچھا جناب، اگر رب کریم نے ہم سے پوچھا قیامت میں کہ تراویح تو تھی 8، تم نے 20 کیوں پڑھی؟ ہم کہہ دیں کہ مولا تو یہ ختم کر دے، ہمارے اعمال نامے سے نکال دے، کسی اور کو دے دے۔ ہم نے 8 تو پڑھی ہیں تو 12 رکعت ہم پر چھوڑ دے، 8 کو قبول فرما لے۔ اور اگر کسی نے پڑھی ہو 8 اور ہو جناب 20 تو اب تلاش کرے کہ 12 کہاں سے لائے گا۔ ہمارا حساب تو بالکل ٹھیک، ہمارا حساب تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم تو جناب 20 پڑھتے ہیں، اگر رہیں 8 تو ہم کہیں گے ان 12 کو ضائع فرما دے، اور اگر رہیں 20 تو یہ 8 پڑھنے والا 12 کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب تراویح کو اجرا کیا تو آپ نے 20 ہی رکعتیں پڑھی، اور تمام علماء احناف کا اس بات پر اتفاق اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس بات پر اتفاق۔ جی جناب۔
سادات کرام یعنی جو سید ہیں ان کو زکات دینا کیسا ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت اس طرف گئے کہ سید کو زکات نہیں دی جائے، یہ مال کا میل ہے اور سید بوجہ شرف کے اسے زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا، لہذا زکات اگر کوئی سید کو دے گا تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ صدقات اور خیرات کے متعلق بھی آپ نے سوال کیا، صدقات اور خیرات کی رقم یا کھانا پینا بھی سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی صاحب اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں، تو قرآن مجید گویا پڑھنا ضروری ہے؟ جواب دیں، کوئی شخص اگر قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تو وہ اعتکاف کر سکتا۔ میں اب میرا خیال ہے مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ چلیے، نماز کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت حضرت علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں نقل فرمائی کہ جب ان کے سامنے ایسا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے والا تو نماز پڑھ رہا، اگر کوئی سامنے سے گزر رہا تو نمازی کا اس میں کیا قصور ہے؟ کرے وہ بھگتے نمازی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا گناہ، لیکن نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے۔ آج کل لوگ فقیر لوگ مسجد میں سوال کرتے ہیں، ان کا سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ انہیں روپیہ دینا کیسا؟ مسجد اللہ کا گھر اور اللہ کے ذکر و اذکار کی جگہ ہے۔ مسجد کے اندر کسی فقیر نے اگر کوئی اعلان کیا ہو تو اس اعلان پر اگر اسے کوئی پیسہ دیا جائے تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے عوض میں یا اس کے کفارے میں مسجد سے باہر نکل کر اگر اس نے مسجد میں 1 روپیہ دیا تو 70 روپیے مسجد کے باہر اور دے گا، اس لیے مسجد میں نہ دیا جائے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی آپ اگر مستحب دیکھ رہے ہیں چپ چاپ سے اس کی مدد کر دی جائے، جو سوال نہیں کر رہا ہو، کسی نے گویا پکار کر آپ سے نہ کہا ہو، خالصتاً یہ سنت سے ثابت ہے کہ چپ چاپ سے اس کی مدد کر لیں۔ لیکن جیسے لوگ کھڑے صاحب میں پریشان ہوں میری مدد کیجئے، تو مسجد کے حدود میں اس کی مدد نہ کیا جائے۔ شرن جسے مسجد کہتے ہیں، ہاں اسے وضو خانے پر لے آئیں، مسجد کے باہر لا کر اگر اسے آپ کچھ دے دیں تو یہ بہتر ہے، مسجد کے حدود میں نہ دیں۔ اچھا، مردہ اگر دفن نہ کیا جائے تو اس سے سوالات کہاں ہوں گے؟ وہ جہاں بھی ہوگا وہیں سوالات ہوں گے۔ یہ سن لیجیے، آپ سوالات کی چھٹی نہیں ہوگی کہ آپ سنیں چلو سوالات نہیں کرنے ہوں گے تو کہیں رکھ دیا جائے آپ کو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جہاں ہوگا، جس طرح ہوگا، خاک ہو گیا ہو اسے جلا دیا گیا ہو، اس کا صفوف بنا دیا گیا ہو، جہاں کہیں ہوگا وہیں اس سے سوالات کیے جائیں۔ ثواب اور عذاب صرف جسم پر ہوتا ہے یا روح؟ چونکہ مجرم یہ دونوں ہیں، اس لیے کہ روح نہ ہوتی تو جسم کیسے قصور کرتا، جسم نہ ہوتا تو روح کیسے کر دی؟ یہ دونوں مجرم ہیں، جسم اور روح دونوں کی مدد سے ہوا، لہذا ملزم یہ دونوں کو عذاب ہو۔ اچھا، سبحان اللہ۔ عوام الناس میں مشہور ہے، بڑا مشہور مسئلہ، اچھا سن لیں آپ، کہ اگر شوہر کا جھوٹا دودھ بیوی پی لے تو بیوی کا جھوٹا دودھ شوہر پی لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح اصل میں اتنا کمزور نہیں ہوتا، بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ خالی دودھ پینے سے نہیں ٹوٹا کرتا۔ یہ جو دودھ پینے کی مدت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 30 مہینے ہے، صاحبین کے نزدیک 24 مہینے کی ہے، یعنی بچہ جب 30 مہینے کا ہو اس وقت اگر وہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور اس طرح جھوٹا دودھ پینے سے کوئی حرمت اور کوئی نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میاں بیوی ڈٹ کر کے دودھ پیا کر۔ حالیہ بجٹ میں حکومت نے کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کرنے کا جو بانڈ جاری کیا، سودی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا کہ اس کے خلاف ہم نے قومی اسمبلی میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ یہ جو گویا خفیہ پیسے کو جو جائز قرار دینے کے لیے حکومت جو بانڈ نکالے ہیں یہ سود ہیں، اور ہم نے وزیر خزانہ سے کہا بغیر علماء کے مشورے کیے اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں ہوگا، اگر کوئی اقدام ہوا تو سال بھر تک ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بھی وضاحت فرمائیں کہ خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی سودی ہیں یا نہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں صاحب ڈپازٹ سرٹیفکیٹ؟ سود ہے اس کی اسی طرح۔ اچھا جناب، یہ ہمارے ایک سرمایہ دار بیٹھے بڑے مشہور کریں میں، اس کا بھی سارا کام جو ہے وہ سودی کی طرح ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا سلام سنت سے کہیں اس نیت سے کہنا جائز ہے کہ فرشتے حضور پر سلام پہنچا دیتے ہیں، ایسا